رحیم آپ اسپیکر صاحب میں بڑا جلدی سے پکلا رکھے نالتا آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جناب اسپیکر آئٹم آپ نے منہ کر دیا، وہ منہ کا ہو گیا جی۔ جی بلاول صاحب بات کریں جی۔ اتنا ٹائم ہم نہیں لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں کر سکتا جی، جناب بات کریں جی۔ اسپیکر آپ کا آپ ادھر جائے جی۔ اٹینشن کا ہم ایک یاد رکھے، دیکھیں ایک منٹ میں آپ کو بہت احترام سے اس چیئر کا کوئی رسپیکٹ ہے، جس طرح یہ مجھے نام نہیں آتا، اس نے جس طرح بیہیو کیا بلاول صاحب، آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو موقع دے رہا تھا، یہ نہیں ہے میں صرف وہ موشن موو کر رہا تھا۔ جی بلاول صاحب پلیز۔ جناب اسپیکر ہم آپ کا عہدہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم آپ کا کرسی کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اس پارلیمان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور ہمارا مجھے پتہ ہے اس پہ رولنگ ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ ہمارا ریکویسٹ اتنا ہی ہے کہ آپ بھی بڑا مہربانی کر کے اپنا ہی کرسی کا عزت کرے، اپنا ہی عہدہ کا عزت کرے، آپ اور ٹریجری بینچز کا ممبرز اس پارلیمان کا عزت کرے۔ آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ حکومتی جماعتیں ہیں، کرنا آپ نے وہی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، مگر کام کرتے ہوئے اس قوم سے جھوٹ نہ کہا جائے، اس ہاؤس سے جھوٹ نہ کہا جائے، غلط بیانی حکومت کے طرف سے تو بالکل نہیں آنا چاہیے، لیکن جناب اسپیکر آپ کا دفتر سے، آپ کا عہدہ سے ہم ہمیشہ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنا عزت کرتے ہوئے، اپنا عہدہ کا عزت کرتے ہوئے، جو بات آپ کرتے ہو، جب آپ زبان دیتے ہو تو اسد کیسر صاحب اپنا زبان نہیں دے رہا ہے، the custodian of the National Assembly of Pakistan اپنا زبان دے رہا ہے، اور جب when the custodian of the National Assembly of Pakistan رائٹنگ میں اپوزیشن کے ساتھ طے کرتا ہے کہ جو بھی لیجسلیشن جوائنٹ سیشن میں لایا جائے گا اس پہ پہلے بات کی جائے گی، جب پورے قوم دیکھتا ہے کہ حکومت کے وزراء اور اسپیکر صاحب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن پہ، الیکٹورل ریفارمز کی لیجسلیشن پہ کنسنسس بنانا چاہتا ہے، تو ان کو یہ نظر آنا چاہیے کہ اسپیکر صاحب بھی وہ کنسنسس پیدا کا کوشش کر رہے ہیں، حکومت کے وزراء بھی وہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر حکومت اپوزیشن اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پھر اس جرم میں، اس جھوٹ میں آپ کا عہدہ کو، آپ کا دفتر کو اس طریقے سے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا سخت مزاحمت کے ساتھ ہم اس پروسیجر پہ اعتراض کر سکتے ہیں، ہم نے آپ کے پاس وفد بھیج کے اعتراض کیا ہے، ان رائٹنگ میں اعتراض کیا ہے، اور آج پورا کا پورا یونائٹڈ اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا فلور پہ کھڑا ہو کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے یہ سیشن اور دوسرے سیشنز چلائے جا رہے ہیں وہ پارلیمان کو اور جمہوریت کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ میں جوائنٹ سیشن کا طریقہ کار کے بعد آپ کی جو مین آئٹمز ہیں اس ایجنڈا پہ، جو ہمارے اعتراضات ہیں، وہ ہم ضرور ریکارڈ پہ لانا چاہیں گے، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے اور جس انداز سے اس حکومت نے یک طرفہ الیکشن ریفارمز کرنے کی کوشش کی، یہ پاکستان کی تاریخ نے نہیں دیکھا ہے کہ ایک حکومت پہلے از خود آرڈیننس کے تھرو الیکٹورل ریفارمز کرنے کی کوشش کرے،
اور اب وہ بلڈوز کر کے اس ایوان سے الیکٹورل ریفارمز زبردستی پاس کروانا چاہتے ہیں. جیسے قائد حزب اختلاف نے کہا، ہم نے میاں صاحب کے دور میں دیکھا، جب میاں صاحب کو 2/3 میجورٹی دی گئی، اگر اس وقت کا حکومت یہ یک طرفہ فیصلہ کرتا کہ انہوں نے اپنا اکثریت استعمال کر کے زبردستی قانون سازی کرنا ہے، زبردستی الیکٹورل ریفارمز لے کر آنا ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ آئین میں ترمیم لے کر آنا ہے اور ممبران پارلیمان وائس ووٹ سے منتخب ہو جائیں گے تو ہمیں ان کا فیصلہ ماننا پڑتا. مگر انہوں نے بڑا دانش مندی سے ایک پورا کنسنسس، اس وقت جب آپ کا جماعت اتنا سخت سٹینڈ لے رہا تھا، ہم نے پھر بھی اس ماحول میں سب مل بیٹھ کے ایک ایسا قانون سازی کیا جس پہ نون لیگ بھی متفق، جس میں پیپلز پارٹی بھی متفق، جس میں جے یو آئی اور باقی جماعتوں بھی متفق، اور سب سے بھر کر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کارکن اور آج کے جو وزیر ہے وہ بھی متفق تھے. آپ اس قسم کا قدم آج بھی اٹھاتے، آپ کے اتحادی ایک پل کا کردار اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اپنا لیتے، تو آج ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے جو پورشنز الیکٹورل ریفارمز کے جس پہ نون لیگ متفق ہے، جس پہ ہم متفق ہے، ہم آپ کے ساتھ قانون سازی کر رہے ہوتے. اور اگر ہم سب مل کے قانون سازی کرتے تو اگلا الیکشنز متنازع نہیں ہوتے، اگلا الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوتے، یہ خان صاحب کا کامیابی ہوتا. مگر آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو آپ زبردستی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اپوزیشن کے اعتراضات کے باوجود پاس کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا 34 پوائنٹس کا اعتراضات کے باوجود کر رہے ہیں، اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں آج سے آپ کو بتا رہا ہوں جناب اسپیکر، ہم آج سے اگلا الیکشن نہیں مانتے ہیں، ہم آج سے الیکٹورل ووٹنگ مشینز نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو ایسے الیکشن نہیں کرنے دیں گے، اور ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جب تک ان کا اعتراضات ہے تب تک ہمارا اعتراضات ہے. آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے جناب اسپیکر کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا حق پارلیمان میں ہے، نیشنل اسمبلی میں ہے، آپ کے سامنے اس دیوار پہ الیکٹرانک ووٹنگ کا سلسلہ موجود ہے مگر کام نہیں کرتا. ہم پارلیمان میں الیکٹرانک ووٹنگ نہیں کر سکتے مگر اس امید کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ 20 مہینے کے اندر کسی طریقے سے الیکشن کمیشن پاکستان کا ہر پولنگ سٹیشن میں ایک ایسا کمپیوٹر لگائے گا جس کے تحت ہم الیکشن کروائیں گے. آپ آج سے الیکشنز کو متنازع بنا رہے ہیں، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں آپ اپنا عہدہ کا عزت کریں، آپ اپنا ہی بات پہ آ جائے، جو بات آپ نے رائٹنگ میں ہم سے دیا تھا. آج بھی ہم بیٹھتے ہیں، کل بھی ہم بیٹھتے ہیں، کیا جلدی ہے؟ ہم مل بیٹھ کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئے جس پہ نہ میں اعتراض کر سکتا ہوں نہ شہباز شریف صاحب اعتراض کر سکتا ہے، جو الیکشن جیتتا ہے ان کا حکومت بنے. یہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا تو سوال نہیں ہے، آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بھی زبردستی کر رہے ہیں. جو الیکشن کمیشن کا آئینی حق ہے کہ ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن کا اتھارٹی کا ہے، یہ تحفظ اور یہ پروٹیکشن ووٹر لسٹ کو اور الیکشن کمیشن کو آئین پاکستان دیتا ہے. آپ کا آج کوشش ہے کہ قانون سازی کے تھرو آپ آئین کے خلاف ورزی کرے. آپ کیسے قانون سازی کے تھرو جو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن سے چھین کر ایک حکومتی ادارہ کو نادرہ کا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آج
اپنا اکثریت استعمال کر کے یہ پاس بھی کر لے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, حکومت کے بینچز کو بتا رہا ہوں, ہم کورٹ جائیں گے, ہم عدالت جائیں گے. ہم نے یہ آئین پاکستان بنایا ہے جناب اسپیکر, اور آپ کا یہ جو قانون ہے جو پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے, اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے اور عدالت میں ڈیفیٹ بھی کریں گے. آپ کا یہ ایک نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کی معیشت کو اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں, ان کا نمائندگی کا حق دینا چاہتے ہیں. یہ اس موقف کا حمایت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, اس موقف کا حمایت مسلم لیگ نواز نے بھی کیا ہے. مگر آپ اس کے باوجود یک طرفہ زبردستی اپنے طریقہ کا قانون سازی کرنا چاہتے ہو. ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم بھی اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں, نمائندگی کا حق دینا چاہتے ہیں. آزاد کشمیر میں ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بھی اوورسیز پاکستانیز کا نمائندگی اپنا پارلیمان میں کرتے ہیں. ہمارا اپیل تھا کہ جیسے آزاد کشمیر میں ہوتا ہے ویسے پاکستان میں ہو. جیسے آزاد کشمیر کے نمائندے بیرون ملک کشمیریوں کو نمائندگی دیتے ہیں, ویسے ہم بھی دے سکتے ہیں. مگر ہم آپ کا طریقہ کیسے مان سکتے ہیں, آپ کا سجیشن کو کیسے مان سکتے ہیں, جب آپ کہہ رہے ہو کہ جو پیرس میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, جو کیلیفورنیا میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, جو برطانیہ میں پاکستانی بیٹھا ہوگا, وہ قبائلی علاقوں کے, وہ بلوچستان کے, وہ ہمارا کراچی کے فیصلہ کرے, ان کا اپنا نمائندہ ہو, ان کا اپنا الیکٹورل کالج ہو جس کے تحت وہ اوورسیز پاکستانیز کا نمائندگی کرے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ پیرس میں ڈلے اور رزلٹ ملتان کا ہو, ووٹ کیلیفورنیا میں ڈلے اور ووٹ نکلے سبی سے. یہ ان پاکستانیوں جو اس حکومت کی تاریخی مہنگائی بھگت رہے ہیں, جو اس حکومت کا تاریخی بے روزگاری اور تاریخی غربت بھگت رہے ہیں, ان کا آواز ڈائلوٹ کرنے کی کوشش ہے, ان کے آواز دبانے کی کوشش ہے. اس میں ہم حکومت کو کیسے کامیاب ہونے دیں گے جناب اسپیکر؟ آپ اس جوائنٹ سیشن میں پاکستان کے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہ کل کسی کو یہ اجازت دی گئی ہے, نہ آج ہم کسی کو اجازت دیں گے کہ یہ کام اس طریقے سے ہو. اس حکومت کا بدنیتی پہ مبنی ایک کوشش کچھ سالوں سے چل رہا ہے کہ وہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوائے. انہوں نے پہلے رات کے اندھیروں میں کسی کو بتایا بغیر آرڈیننس نکال کے ایک بھارت کی جاسوس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا, مگر اس بھارت کی جاسوس نے آپ کا آرڈیننس کا فائدہ نہیں لیا, آپ کا NRO کا فائدہ نہیں لیا. تو آج آپ پاکستان کی پارلیمان کی توہین کر رہے ہو, آپ پاکستان کی پارلیمان کو استعمال کر رہے ہو کہ اس بھارت کی جاسوس کو ہم NRO دلوا دے. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, اگر آپ نے کسی کو ریلیف پہنچانا ہے تو وہ پاکستان کے غریب عوام جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے, جو مہنگائی کی وجہ سے تکلیف میں ہے, جو بے روزگاری کی وجہ سے تکلیف میں ہے, ان کو آپ ریلیف پہنچائے. آج بھی ہم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہو. پیٹرول کی قیمت کم کرے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. گیس کی قیمت کم کرے, ہم آپ کے ساتھ دیں گے. لیکن یہ کیسے آپ امید رکھ سکتے ہو, یہ کیسے آپ امید رکھ سکتے ہو کہ ہم آپ کو اجازت بھی دیں گے کہ آپ اس زبان کو استعمال کر کے بھارت کا جاسوس کلبھوشن یادو, جس پہ
پی ٹی آئی کے کارکن الیکشن سے پہلے اس کا نام لے کے سیاست کرتے تھے، اب حکومت میں آ کے اس کو این آر او دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آخر پوائنٹ، اگر 2 پوائنٹس پر میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے آئی ایم ایف کی حکم مانتے ہوئے، آئی ایم ایف کی غلامی کرتے ہوئے، اسی آئی ایم ایف کا جس کے بارے میں وزیر اعظم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا، وزیر اعظم نے ملک سے وعدہ کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے وہ خودکشی کو ترجیح دے گا۔ اب 3 سال ہو چکے ہیں، اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے، اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی صورت میں، اپنے دوائیوں کی قیمت میں بل کی صورت میں۔ عام پاکستانی آپ کے غلط پالیسیز، آپ کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے آج مشکل میں ہیں، اور آپ اس پارلیمان کو استعمال کر کے آئی ایم ایف کا غلامی کرتے ہوئے پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے نیچے لے آنا چاہتے ہو۔ پاکستان کا اسٹیٹ بینک پارلیمان کا جواب دہ ہونا چاہیے، پاکستان کا اسٹیٹ بینک نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا جواب دہ ہونا چاہیے، عدالت کے نظام کا جواب دہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ پاکستان کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو جواب دہ ہوگا، مگر پارلیمان سے بالاتر ہوگا، سینٹ سے بالاتر ہوگا، نیشنل اسمبلی سے سپریم ہوگا، عدالت بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو پارلیمان سے بالاتر ہے۔ آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ پارلیمان کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے ہو، یہ بھی آپ کا کوشش ناکام رہے گا۔ ہم آپ کا اس کوشش کو بھی انشاءاللہ تعالی عدالت کے سامنے چیلنج کریں گے جناب اسپیکر۔ اور جو میرا آخری پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ کانسٹیٹیوشن اور پروونشل اٹانومی کے بارے میں ہے، جو آپ نے بڑے مہربانی سے ہمارا جوائنٹ سیشن کا ایجنڈا کا آخری آئٹم پہ، آئٹم نمبر 60 پہ سینسس کے بارے میں پوائنٹ اٹھائے ہے۔ اس کے بارے میں مجھے I want to bring on to the record of the house کہ کس طریقے سے اس قانونی پروسیس کا بھی نارمز اور رولز فالو نہیں کیا گیا۔ I would like to remind the house کہ الیکشن سے پہلے جو متنازع سینسس کروایا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں اعتراض کیا، احتجاج کیا کہ یہ سینسس ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، یہ سینسس درست نہیں ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ اگر سینسس کو انٹرم اپروول نہیں دیا جاتا تو الیکشنز ڈیلے ہوں گے، شاید الیکشنز ہوں گے ہی نہیں۔ تو اس شرط پہ ہم نے انٹرم اس سینسس کو اس الیکشن کی حد تک مانا تھا، مگر ساتھ ساتھ یہ مطالبہ ڈالا تھا کہ ایک اسپیسیفک پورشن کا ری چیک کیا جائے گا، اور اس ری چیک کے فگرز اگر سینسس سے میچ نہیں کرتے تو ہم سینسس سے ایک بار پھر کروائیں گے۔ کچھ مہینے پہلے ان دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جہاں سارے صوبے کی نمائندگی ہے، اور سینسس کا بات ایک بار پھر اٹھایا گیا، تو صوبہ سندھ نے نہ صرف صوبہ سندھ کا نمائندگی کرتے ہوئے مگر سابق قبائلی علاقے کے اعتراضات بھی موجود ہے، بلوچستان کے اعتراضات بھی موجود ہے۔ ہم نے اس فورم پہ بھی اپنا اعتراضات ریکارڈ کیے، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار the Council of Common Interest جو کہ سارے صوبے کے کنسنسس کے ساتھ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ ماضی میں ہر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو میٹنگ ہے وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے، لیکن پچھلے میٹنگ میں اس سے پہلے جب یہ سینسس کا ایشو اٹھا
تو تاریخ میں پہلی بار کنسنسس سے نہیں میجورٹی ووٹ سے یہ غلط سینسس، یہ متنازع سینسس کو اپروول دیا گیا۔ حکومت سندھ نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 1547 آف دا کانسٹیٹیوشن، جو اگریو پارٹی کو حق دیتا ہے کہ ان کا کوئی شکایت وہ پارلیمان کو لکھ کے ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خط سپیکر کو ملے گا وہ فوراً پارلیمان کے ہر ممبر کے پاس اس صوبہ کا اعتراضات پہنچائے گا اور اگلا ہی جوائنٹ سٹنگ میں اس ایشو پہ ڈیبیٹ ہوگا۔ نا جناب اسپیکر، آپ کا اپنا آرڈر آف بزنس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صوبائی سندھ کے اعتراضات ممبر کے درمیان سرکولیٹ کیے ہیں، مگر مجھ تک وہ اعتراضات نہیں پہنچے ہیں، کسی ایک اپوزیشن کا ممبر تک نہیں پہنچے ہیں، تو پھر ہم کیسے اس موضوع پہ ڈیبیٹ کریں گے؟ اور یہ موضوع کب تک ڈیلے ہو چکا ہے جناب اسپیکر؟ آپ کا 1974 وہ ریکارڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے پورا ریکارڈ آپ ضرور رکھیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے، ہم سے نہیں چھینا جا سکتا ہے۔ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پہلے سینسس پہ زبردستی اپروول لیا ہے۔ یہ متنازع سینسس بلوچستان کا حق پہ ڈاکہ ہے، صوبہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے اپنے رپورٹ کے مطابق جو ہر گھر کا ایوریج پاپولیشن ہے ان کا نمبرز اور جو حکومت پاکستان کے نمبرز ہے اس میں تنازع ہے۔ نظر آتا ہے کہ ایک دو صوبوں میں یو این کے فگرز اور سینسس کا فگرز میچ کرتے ہیں، مگر جب صوبہ بلوچستان کی بات آتا ہے یا صوبہ سندھ کی بات آتا ہے تو وہ جو یونائٹڈ نیشنز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پاپولیشن ہے سینسس اس سے کم دکھاتا ہے۔ یہ ہمارا ووٹ پہ بھی ڈاکہ ہے، ہمارا وسائل پہ بھی ڈاکہ ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس قسم کی ناانصافی نہ سینسس کے ایشو پہ ہونے دیں گے۔ اور جناب اسپیکر، ان the last CCI میٹنگ ایک بار پھر پاکستان کی تاریخ میں یک طرفہ فیصلہ کیا گیا، میجورٹی اور ووٹنگ کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ اس بار پاکستان کی انرجی پالیسی کے مطابق صوبہ سندھ کے اعتراضات تھے، اس پہ بھی ہم نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ ریکارڈ کیا، اس پہ بھی ہم نے آپ کو اپیل کیا ہے اور اس کا رسپانس کا بھی ہم منتظر ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ اس ہاؤس میں ہو، سینسس کے ایشو پہ اس ہاؤس میں ڈیبیٹ ہو، اس ملک کا انرجی پالیسی کے ایشو پہ۔ اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ پورے ملک مشکل میں ہے، ہر آدمی مشکل میں ہے، اور وہ پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے مشکلات کا حل نکالے، ان کا مسائل کا حل نکالے۔ اور ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ حکومت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا حل نکالنے کے بجائے زبردستی EVMs پاس کر کے دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کلبھوشن یادو کے لیے آرڈیننس پاس کر رہا ہے، IMF کی غلامی کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کا ووٹ پہ ڈاکہ ہے، پاکستان کے عوام کی جیب پہ ڈاکہ ہے، پاکستان کے عوام کے پیٹ پہ ڈاکہ ہے۔ اور متحد اپوزیشن آپ کے خلاف اس ہاؤس میں احتجاج کرے گا اور ہاؤس کے باہر بھی احتجاج کرے گا، عدالت تک پہنچیں گے، پر آپ کو اس قسم کا ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ اور آخری بار جناب اسپیکر، پلیز اگر آپ اپنا عہدہ کا عزت نہیں کریں گے تو کون کر سکتا ہے؟